امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سار پیر کامل رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا صلی وسلم دائما
نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن عالی قدر عجب الاحترام احباب فکر و دانش دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی مقدس حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اختر و حق سے درد کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے سانو ساریاں نو اس نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو الفاظ قرآنیہ پڑھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہون گے انہاں دا معنی کوئی نہیں جانتا، انہاں دا معنی صرف یا خدا جانتا ہے یا وہ پیارا محبوب جانتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی انہاں لفظاں دے معنی دا پتہ کوئی نہیں، فرشتیاں دے سردار کوئی انہاں لفظاں دے معنی دا پتہ کوئی نہیں۔ اے اللہ کریم اپنے محبوب دے نال راز و نیاز دی جو گفتگو فرماندا ہے، اللہ کریم اپنے محبوب نال راز دیاں گلاں کردا ہے، اس واسطے انہاں لفظاں دا معنی یا خدا جاندا ہے یا وہ پیارا مصطفیٰ جاندا ہے۔
کسی مولانا صاحب کے کول چلے جاؤ جیڑے برابری دا دعویٰ کرن نبی دا کہ او دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ، او دے بھی پیر ساڈے بھی پیر، او دی بھی شادی ساڈی بھی شادی، او دے بھی بچے ساڈے بھی بچے، او بھی کھاوے اساں بھی کھائیے، او بھی پیوے اساں بھی پیئے، تے اے اسی کو دے ہو گئے۔ بس فرق صرف اینا ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے اسی چھوٹے بھائی ہیں۔ انہاں کو جا کے صرف اینا پوچھ لو کہ دعویٰ تے تسی مولانا بہت بڑا کر دیتا ہے، پہلے انہاں لفظاں دا معنی کر کے تے دس دے کہ قرآن دے وچ حروف مقطعات آئے نے، انہاں دا معنی کی، تے اوتھے وہ خاموش ہو جاون گے تے پتہ چل جائے گا کہ نبی دی برابری جیڑے کردے پے نے وہ گستاخی کر رہے نے۔ نبی دے ہم مثل تے نبیاں نے بھی دعویٰ نہیں کیتا، انہوں نے بھی آکھیا کہ سارے نبیاں تو اونچی شان امام الانبیاء دی والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک اسی اینو برکت والی رات دے وچ اتاریا، انا کنا منذرین، بے شک اسی ڈر سنان والے ہاں۔ بعض مفسرین کرام فرماندے لیلۃ مبارکہ، اس تو مراد رمضان المبارک دی 27ویں رات ہے، لیلۃ القدر دی رات ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس تو مراد شعبان المعظم دی 15ویں یعنی شب برات دی رات ہے۔ فرمایا اسی ڈر سنان والے ہیں۔ انسان دو طریقے نال سبق حاصل کرتا ہے، کچھ طبیعتاں نرمی بندیاں نے، کچھ طبیعتاں سختی نو بندیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی میری نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے تو میں تانوں سزا بھی دیاں گا، تے اگر تسی فرما برداری کرو گے، نیک کام کرو گے، تانوں اجر بھی ملے گا تے ثواب بھی ملے گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اسی ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیں گے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، اس حوالے نال کچھ گفتگو کرنی ہے۔ شب اے فارسی دا لفظ ہے جدا معنی ہے رات، اور برات اے عربی دا لفظ ہے جدا لغت کے اندر معنی ہے پاکیزگی، بری ہونا، نجات پانا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ اس واسطے اس رات نو شب برات آکھیا جاندا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کریم کئی گناہگاراں نو دوزخ چوں کڈ کے جنت داخل فرما دیندا ہے۔ اس واسطے نو عرف عام دے اندر شب برات آکھیا جاندا ہے۔ ایدے ہور بھی نام مفسرین نے لکھے نے، لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات ہے، لیلۃ الصدق نجات دا پروانہ ملن والی رات ہے، اور لیلۃ البراءہ نجات والی رات ہے۔ اور اس رات کے متعلق میرے تے تیرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا من مبتلي فهو عافيه ألا قضاء حتى يطلع الفجر۔ میرے نبی نے فرمایا شعبان دا جو رات ہے، شب برات کی رات ہے، شعبان المعظم دی اس مقدس رات کے اندر تسی قیام کرو اور دن دا روزہ رکھو۔ اللہ کریم دی تجلی غروب آفتاب تو بعد آسمان دنیا تے ظاہر ہوندی تے اللہ کریم فرماندا ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا میں انہوں بخش دیاں، ہے کوئی رزق منگن والا میں انہوں رزق دے دیاں، ہے کوئی اپنے بیمار مومن دی دعا کرنے والا کہ مولا منو بیماری شفا دے دے میں انہوں شفا دے دیاں، فاو آفیہی۔ اس طرح کی ندامہ ساری رات ہونی ہیں، الا قضا ہے کوئی ایسا جیڑا میرے کو دعاواں کرے میں آدھیا دعاواں پوریاں کر دیا حتی یطلع الفجر۔ میرے نبی نے فرمایا حتی کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔
یہ ایسی عظمتاں والی رات ہے جہدے اندر میرے سرکار نے اتنا طویل سجدہ فرمایا. میرے سرکار مدینہ دا غلام شمع رسالت یا پروانے ہو حسن مصطفیٰ دے دیوانے ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک رات میرے سرکار مدینہ رات وقت اپنے بستر دے آرام فرما رہے ہیں. اچانک میرے سرکار مدینہ بستر توڑ کے میرے نبی نے مصلی سے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی. حتیٰ کہ جب نماز پڑھی اتنا طویل سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا میرے دل دے خیال آ گیا کہ حضور دا انتقال نہ ہو گیا ہوئے کتے میرے آقا دا وصال نہ ہو گیا ہوئے. میں کھڑی ہوئی ہوں میں جا کے سرکار دے پاؤں مبارک دا انگوٹھا ذرا تو زور کے نام دبایا ہلایا ہے. اس ویلے میرے سرکار نے حرکت فرمائی جب میرے نبی نے نماز مکمل کی تھی سلام پھیریا میرے نبی نے فرمایا عائشہ کہ تواڈے دل وچ خیال آ گیا سی کہ تواڈی باری کے اندر سرکار تواڈے نال وفادارانہ سلوک نہیں کرن گے. فرمایا سونیا یہ خیال نہیں بلکہ میرے دل وچ خیال آ گیا کہ میرے آقا دا وصال نہ ہو گیا ہوئے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ کہ تو جانتی نہیں ہے کیڑی رات ہے. فرمایا سونیا اللہ و رسولہ عالم اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے وہ رات ہے جہدے اندر اللہ کریم گناہگاراں نوں دوزخ چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دیندا ہے. یہ وہ رات ہے جہدے اندر توبہ قبول کی جاتی ہے. یہ وہ رات ہے جہدے اندر اللہ کریم رات ہوندیاں اپنی رحمت دے 300 دروازے کھول دیندا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر عدد سے 9 فرشتیاں نوں آرڈر جاری کیتے جاندے ہیں. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام دے حوالے اموات کا رجسٹر کیتا جاندا ہے جس دے اندر لکھیا ہوندا ہے کہ فلاں بندے دا نام کی ہے جگہ دا نام بھی لکھیا ہوندا ہے اور اس بندے نے جس وقت مرنا ہے وہ بھی لکھیا ہوندا ہے. میرے دوست ادھر ساری موت کی تیاری ہو رہی ہے ادھر انسان دنیا دے غافل ہو کے بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ادھر انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں آخرت کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ادھر وہ نام مردیاں دی فہرست وچ آ گئے ہے. ادھر انسان شادیاں دے وچ مصروف انسان فضول خرچی دے وچ مصروف انسان مکاناں دے وچ مصروف اپنے دنیاوی کماں دے وچ مصروف ہو کے انسان رب دی عبادت چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. میرے دوست کسی نے آکھیا سی سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پتہ نہیں ہے کہ موت کا پیغام کدوں آ جانا ہے. لہذا آج انسان داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں بھروٹے تے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن انسان کو آخرت کی تیاری کرنے دی فکر نہیں ہوتی. میاں صاحب دے بڑی فرماتے نے ہڈیاں کمبنے تے گوڈے کھڑے کھڑے تے آ گیا پچھلا پیرا اجے گناہوں باز نیا میں تے بابا مرے دے دلیرا. میاں صاحب نے فرمایا عجیب مرد دیاں دلیریاں کہ اگر ڈرن دے آوے تے نکے جے سب کولوں ڈر جاندا ہے نہ ڈرن دے آوے تے کائنات دے رب کولوں بھی نہیں ڈردا. کتنا افسوس کا مقام ہے. میرے دوست یہ وہ رات آ رہی ہے عظمتاں والی رات جیڑی عطا سانو خدا نے کیتی ہے تے اے دی نشاندہی میرے مصطفیٰ نے. میرے نبی نے فرمایا کہ باقی راتاں دے اندر ادھی رات کے وقت رب دی رحمت دا ایک دروازہ کھلدا ہے جدے تو ولی غوث قطب ابدال اللہ دے نیک بندے ساری ساری رات نفل پڑھن والے قیام کرن والے تہجد پڑھن والے فائدہ اٹھاندے ہیں. لیکن جدوں شب برات دی رات آندی ادھی رات تک انتظار نہیں کرنا پیندا بلکہ جدوں رات شروع ہوندی ہے اللہ کریم دی رحمت دے 300 دروازے کھل جاندے ہیں. او حضور دے گناہگار امتیاں واسطے کھلدے ہیں
تے رب دی طرفوں اے نداماں آندیاں کوئی ہے بخشش منگن والا، کوئی ہے رزق منگن والا، کوئی ہے شفا منگن والا، ادھر رب دی رحمت سانو بلا رہی ہے، ادھر انسان ٹی وی دے اگے بیٹھا ہے، ڈرامے دے اگے بیٹھا ہے، اپنا کیبل دے وچ مصروف، ادھر تاش دے وچ مصروف، ادھر آتش بازی دے وچ مصروف۔ میرے دوست آتش بازی تے ویسی جرم ہے، آتش بازی ویسی گناہ والا کام ہے، تے پھر اس مقدس رات وچ آتش بازی کرنا۔ شب برات نو وہ باپ جڑا اپنے بیٹے نو پیسے دیندا ہے کہ جا بیٹا آتش بازی کر لے کہ میرا پتر راضی ہو جائے، تو پتر نو راضی کر کے تے اللہ رسول نو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس رات اندر بھی تینوں آتش بازی دی فکر ہے، اس رات اندر بھی تینوں اپنی اولاد دی فکر ہے، اولاد دی فکر ہے تینوں آمنا تے لال دی پرواہ نہیں کہ اگر سونا نبی ناراض ہو گیا تو پھر کی بنے گا۔ میرے دوست میں عرض کرنا چاہنا کہ آج سانو سوچنا چاہیے، آج اسی اولاد ان پیسے دے دینے اولاد جا کے آتش بازی کریں۔ پتہ ہے آتش بازی تو قرآن نے منع فرمایا ہے، رب نے فرمایا 28ویں پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو بچو جہنم دی آگ تو، بچو جہنم دی آگ تو، اس آگ کو تے بچنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، آگ تو بچو چاہے تو انہوں کھجور دا ٹکڑا دے کے بچنا پوے۔ رب بھی منع فرمائے، سونا نبی بھی منع فرمائے، ایک ایسا مسلمان ہے جڑا اولاد نو پیسے دے کہ جا جا کے آتش بازی کر، مسلمانہ دا سکون جا کے برباد کر، جڑے اللہ والے عبادت کرے انہاں دی عبادت خلل پیدا کر۔ میرے دوست میں دسنا چاہنا، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دے دن جو بندہ مومن پل صراط تو گزرے گا تے جیڑی جہنم دی تھلے اگ جل رہی ہوئے گی، وہ اگ پکار کے آکھے گی کہ اے بندہ مومن جلدی دے نال میرے تو دی گزر جا، اس واسطے کہ تیرے ایمان دا نور کتے مینوں بجھا کے نہ رکھ دے وے، کتے تے جہنم دی اگ مومن دے ایمان دے نور کو اپنا منگدی پئی ہے کہ مینوں بجھا نہ دے وے۔ ایک ایسا مسلمان ایک ایسا مومن ہے جڑا اگ دے نال جا کے خود کھیلتا پھرتا، ایک ایسا مسلمان ہے جڑا آتش بازی خود چلا رہے، فضول خرچی خود کر رہے۔ قرآن نے فضول خرچی کرنے والے نو شیطان دا بھائی آکھے ہے۔ میرے دوست مسلمان شیطان دا بھائی نہیں ہوتا، مدینے والے دا غلام ہوتا ہے۔ بولو تے صحیح، شیطان دا بھائی مسلمان نہیں ہو سکتا، شیطان دے انسان دا کھلا دشمن ہے۔ میرے دوست اس بات سے سانو سوچنا چاہیے، کلی اولاد نو راضی نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اولاد راضی ہو جائے، چاہے سانو جہنم کی طرف اولاد لے کے چلی جائے۔ اس اولاد نو قرآن نے مال نو تے اولاد نو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن دے اندر اللہ نے فتنہ بھی آکھے ہے۔ میرے دوست میں دسنا چاہنا کہ آج اولاد کی فکر بعد اس کر، پہلے آمنہ تے لال نو راضی کر۔ میرے نبی نے فرمایا باقی راتاں دے اندر فرشتے اعلان کر دیں کہ ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی شفا منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، لیکن جب شب برات کی رات آتی ہے تو میرا رب خود اعلان فرماتا ہے۔ بولو تے صحیح، ساری رات سلسلہ جاری رہتا ہے، کسی دیوانے نے دی ایدہ ترجمہ اپنے لفظاں وچ کیتا نے آکھیا تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولیاں تنگ نے، رب دی رحمت دے دریا بڑے بڑے۔ میرے دوست عرض کر رہا تھا شب برات کے حوالے نال، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کہ وہ رات ہے جس رات اندر اللہ کریم ہر انسان دا رزق اتاردا ہے، نامہ اعمال لکھیا جاندا ہے، جتنے بچیاں نے پیدا ہونا ہے انہاں دا نام لکھیا جاندا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور کیا کوئی رب دی رحمت تو بغیر بھی جنت وچ جائے گا؟ میرے نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ رب دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا۔
اب میں سنت کی حضور آپ بھی میرے نبی نے اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ فرمایا کہ میں بھی رب دی رحمت تو بغیر جنت دے وچ نہیں جا سکدا، اور رب مینوں اپنی رحمت دے وچ چھپا کے رکھے۔ بولو تے صحیح میرے دوست، او رب جن نے اپنے محبوب واسطے کائنات نو بنایا تے سرکار دے جو فرمانے علی شان سن امت واسطے تعلیم بن گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ رات شب برات دی جس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں تے جتنے وال نے انہاں والاں دے برابر اللہ کریم اپنے محبوب دے گناہگار امتیاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ داخل فرما دے۔ عرب دے اندر بکریاں پالن دا بہت رواج سی تے قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں سارے تو زیادہ سن۔ تساں خود دیکھ رہو کہ ایک بکری دے وال پہ بندہ نہیں گن سکدا تے جتنے انہاں بکریاں دے وال سن انہاں بکریاں دے والاں دی گنتی دے برابر اللہ کریم اپنے محبوب دے گناہگار امتیاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ میرے دوست، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا اس رات کے اندر، کچھ بدبخت ایسے بھی ہون کہ جنہاں نوں اس رات کے اندر بھی جنت نہیں ملے گی۔ حضور وہ کیڑے؟ فرمایا پہلا وہ جڑا اپنے والدین دی نافرمانی کرنے والا ہے، دوسرا وہ جڑا تکبر کرنے والا ہے، تیسرا وہ جڑا شرک تے بدعت کرنے والا ہے، چوتھا شراباں پیون والا، زنا کرنے والا، جادوگر، ناحق مسلمانوں کو قتل کرنے والا۔ انہاں بندیاں دی شب برات دی رات اندر بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست، ہن سانوں خود سوچ لینا چاہیے کہ ساڈے وچ تے یہ برائیاں نہیں، یہ عیب نہیں، سانوں اس رات آون تو پہلے رب دی بارگاہ وچ معافی منگنی چاہیے، سچے دل نال سانوں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ وہ رات آ گئی کہ جیدے بارے میرے سرکار دعا فرماندے سن، اللہم فی رجب وبلغنا شعبان رمضان۔ میرے سرکار دعا فرماندے سن، یا اللہ ساڈے رجب وچ تے شعبان وچ برکت عطا فرما دے تے سانو رمضان تک پہنچا دے۔ اور میرے سرکار اس رات اس مہینے کے اندر زیادہ روزے رکھتے سن، اور یہ رات سانو کس طرح گزارنی چاہیے؟ سانو نوافل پڑھ کے گزارنی چاہیے، یہ رات سانو صلاۃ و تسبیح پڑھ کے گزارنی چاہیے، یہ رات سانو قرآن کی تلاوت کر کے گزارنی چاہیے۔ ایتھے یہ بھی دسنا چاہنا، اج گھراں دے اندر جو کم چل رہے اے جی 10 بیبیاں دی کہانی پڑھائی جا رہی، اے جی لکڑ ہارے دی کہانی پڑھائی جا رہی، اے جی مولا علی دا معجزہ پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے دوست، میں دسنا چاہنا معجزہ صرف نبی دا ہوندا ہے، علی دا معجزہ نہیں ہوندا۔ بولو تے صحیح، کہ ہر گھر دے اندر ایک کم چل رہے ہیں، ایک 10 بیبیاں دی کہانی پڑھائی جا رہی ہے۔ میں دسنا چاہنا وہ دے اندر لکھیا کی ہر کتاب اگر کسی نے لکھی ہے تو دے شروع دے اندر مصنف دا نام تے لکھیا ہوندا ہے، انہاں دے تے مصنف دا نام بھی نہیں لکھیا ہویا، پتہ نہیں کنے لکھ چھڑیاں نے کتاب۔ یہ جیڑی 10 بیبیاں دی کہانی پڑھانی ہے نا، یا لکڑ ہارے دی یا مولا علی مشکل کشا دا معجزہ، اسی تو معجزہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ معجزہ صرف نبی دا ہوندا ہے۔ ایتھوں دوسرے لوگاں نو بولن دا موقع ملدا ہے کہ دیکھو جی یہ جہالت تے بدعت کیتا جا رہا ہے۔ میں دسنا چاہنا اج اپنے گھراں جا کے اصلاح کرو، یہ 10 بیبیاں دی کہانی ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ایدے تو بچو تے قرآن پڑھیا کرو، قرآن کی تلاوت کریا کرو۔ رزق واسطے پڑھایا جاتا جی 10 بیبیاں دی کہانی پڑھا دو رزق وچ برکت آ جائے گی۔ میں کہنا چاہنا سورہ یاسین دی تلاوت کریا کر، اللہ رزق دے وچ برکت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان دی تلاوت کریا کر، فصل دے کونیاں تے کھڑا ہو کے رب فصل وچ برکت عطا فرما دے۔ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھنا چاہیے سانو۔ اسا کیڑے رسماں دے وچ لا کے کیڑے طریقے دے پیچھے سی چل رہے ہیں میرے دوست، لیکن ساری یہ بھی تو مجبوری ہے، قرآن سانو آندا بھی کوئی قسمت والے جنہاں نوں پھر قرآن آوے۔ انگریزی اساں اتنی پڑھ چکے ہیں کہ اسی انگریز نوں بھی انگریزی پڑھا سکتے ہیں، تے قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ اسی ایک سورت اتوں میں بھی یاد کر لیں۔ قرآن سانو اتوں ویکھ کے پڑھنا نہ آوے تے انگریزی اسی انگریز نوں پڑھا لئیے، تے سانو سوچنا چاہیے کہ اسی زندگی کس طریقے تے گزار دے پے ہیں۔
جس باپ دیا بیٹا ایم اے تے کر لوے تے باپ دا جنازہ پیچھے کھڑا ہو کے نہ پڑھا سکے انہوں دعاواں نہ دیا ہون تسی ایمانداری نہ دسو اس باپ نے اپنے پتر نو کی دیتا ہے جس باپ دا بیٹا جنازہ اتنا قابل نہیں کہ جس باپ نے زمین دیتی جس باپ نے وراثت اندر مکان دیتا جس باپ نے پالیا خرچے کیتے وہ پتر باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھان دے قابل ہوئے تے پھر تسی خود اندازہ کر لو کہ تسی اپنے آپ نال کتنا نقصان کرتے پے ہاں کتنا اپنے آپ نال اپنی اولاد نال سی دھوکا کر رہے ہیں اج وقت ہے بڑی انگریزی پڑھ گئی کدی قرآن دے نزدیک بھی آ گئی کدی قرآن بھی پڑھ گئی یہ انگریزی دے وچ کوئی قبر دے سوال نہیں ہونا ادھر اکھ بند ہونی ادھر سائیاں آگے پوچھ لینے مربو کا تیرا رب کون ہے تے جن عربی پڑھی نہ ہوئے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے ماں دینوں کا دین کی تے جڑا نماز دے قریب ہی نہ آیا ہوئے کی دسے گا دین دے بارے جن نے شریعت حلال و حرام دی تمیز ہی نہیں کی جو کی دسے گا دین دے بارے جن نے مسائل نو یاد ہی نہیں کیتا وہ کی دسے گا دین دے بارے تے تیسرا سوال آنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل میرے نبی دی صورت سامنے ہوئے گی فرشتے پوچھن گے دنیا میں اس نبی دے بارے کی کہندا رہیا بولو تے صحیح اس نبی دے بارے کی کہندا رہیا تے جنہ ایتھے نماز پڑھی ہوئے گی دین تے عمل کیتا ہوئے گا حضور دی سنت چہرے تے سجائی ہوئے گی دل وچ سونے نبی دا پیار ہوے گا او تے دیکھ کے کہہ دے گا اے تے وہی نبی نے جنہ دا سی کلمہ پڑھ دے رہے ہیں بولو تے صحیح جنہ ایتھے انہاں دی گستاخی کیتی ہوئی انہاں کی جا کے قبر دے جواب دے یہ بخاری شریف دی حدیث ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل سارے مکتبہ ذکر اس حدیث نو منتے کہ حضور دی چہرہ انور سامنے ہوئے کدے فرشتے سوال کرن گے ساتھ دے بعد کی کہندا رہیا میرے دوست آج وقت دین دے قریب آئیے اور اپنا دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگئی گھر کے چراغ سے میرے دوست آج خود بھی دین دے قریب آؤ آج اپنی اولاد میں بھی دین دے قریب لے کے آؤ آج کر رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھو نوافل پڑھو قرآن دی تلاوت کرو توبہ استغفار کرو یہ رات بڑی عظمتاں والی برکتاں والی رات آ رہی ہے آخری گل سن لو اس رات دی شان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے ایک پتھر تو گزر رہے سن آپ نے اتنے جا کے ایک پتھر دیکھا ایک پہاڑ تو گزرے تھے ایک پہاڑ سے پتھر دیکھا جدے ایک بڑا خوشنما بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین ہے آپ انہوں دیکھ کے حیران رہ گئے اللہ کریم کی طرف جواب آیا پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ پیارے عیسیٰ کیا میں اپنی قدرت اس کو بھی زیادہ عجائبات نہ دکھانا منظر نہ دکھانا عرض کیتا مولا ضرور دکھاؤ اللہ کریم کی پاک بارگاہ جو عرض کیتا کہ اچانک وہ پتھر پھٹ گیا او دے اندر ایک بزرگ بیٹھے سبد عصا لے کے تے اللہ دی عبادت کرتا پے اونچی آواز میں سبحان اللہ رب دی عبادت کر رہے سامنے انگوراں دا خوشا بھی پہ انگوراں دی ویل پئی انہیں عرض کیتا پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں رب دی عبادت کردا یہ انگور میری غذا ہے روزانہ میں صرف انگور ہی کھانا آپ نے فرمایا کتنا عرصہ گزر گیا عبادت کر دیا فرمایا 400 سال گزر گئے اس جگہ دی عبادت کرتا پیا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ کریم دی پاک بارگاہ چند کیتا مولا کا اس کو بھی کوئی اچھی مخلوق ہوئے گی کہ جنہیں 400 سال تیری عبادت کی کیا اس تو اچھا بھی کوئی انسان ہوئے گا اللہ کریم نے فرمایا ہاں پیارے عیسیٰ میرے محبوب دی امت ہوئے گی سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب دی امت ہوئے گی میں اس امت نو ایک رات عطا کراں گا جنہوں شب برات آکھیا جائے گا اس رات اندر میرے محبوب دا اگر کوئی امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کرے گا ایدی 400 سال دی عبادت دا ثواب کم ہو جائے گا اودی اس 2 نفلوں دا ثواب زیادہ ہو جائے گا اشانہ کیدے صدقے ملی ہے میرے نبی دے صدقے ملی ہے ورنہ کوئی تیرے تے میرے منہ سونے کوئی نہیں ساڑھی یہ گناہ شاید پہلی امتہ کو بھی زیادہ ہونا اگر قوم موسیٰ ہفتے دے دن صرف مچھلی پکڑے جیڑا کہ حلال ہے تے رب فرمائے کونو کراتۃ خاسئین تسی دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ
اللہ کریم انساناں تو انہوں فوراً بندر بنا دے وے. اج شراباں بھی پیے تے شکنا ٹھیک، زنا بھی کریے تے شکنا ٹھیک، اج اسی برائی بھی کریے تے شکنا ٹھیک. اے تیری میری ذات دا کمال نہیں، ہے مدینے والے دی بات دا کمال ہے. انہیں رو رو کے دعاواں کیتیاں سن، مولا میری امت تے توبہ دے دروازے بند نہ کری. بولو تے صحیح. میرے دوست اس رات کے اندر قبرستان جاؤ، فجر تو پہلے جاؤ یا فجر تو بعد جاؤ، جا کے قبراں دی زیارت کرو، انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو. میرے سرکار دا فرمان ہے کنت نہیتکم، فرمایا میں پہلے قبراں کو منع کیتا سی اس واسطے کہ مینوں ڈر سی کہ لوگ قبراں نو پوجن نہ لگ پین، تے میں ہن تانوں حکم دے رہا تسی قبراں تے جایا کرو تے جا کے قبراں دی زیارت کریا کرو. اس واسطے اس رات کے اندر سانوں جانا چاہیے، اپنے رشتہ داراں واسطے سانوں دعائے مغفرت کرنی چاہیے. آخری شعر گفتگو ختم ہو بس نہ کو سبحان اللہ. دیوانہ کہنا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ ہماری میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ اس حوالے نال اپنی مسجد اندر شمار والے دن پروگرام ہوئے گا. سارے دوستاں نوں گزارش ہے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو. اور 31 مارچ روز بدھ بادل مارچ شاہ صدقہ بعد قبلہ شاہ صاحب علی مسجد اندر